اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل، آپ دیکھ رہے ہیں الف سید تک اور میں ہوں انجینئر حسنین رضا۔ ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں پچھلے چند ایپیسوڈز میں، اس میں ہراسمنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہم نے لیا ہوا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے وہ ہے ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کے اوپر کہ ہراسمنٹ ہے کیا، اور پھر ہم نے ریسرچ ایک ڈفرینٹ اداروں کی جو ہے اس کو سامنے رکھا کہ کون کون سے سٹیز ہیں جہاں ہراسمنٹ سب سے زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے سوسائٹی کا کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں ہراسمنٹ زیادہ ہے، پھر عورتیں کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ اس کو فیس کر رہی ہیں، مرد کتنے پرسنٹ جو اس کو فیس کر رہے ہیں۔ اس سارے معاملے کے اوپر ہم نے بات کی۔ ابھی جو اگلی چیز ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹائپس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہراسمنٹ کی ٹائپس کیا ہیں؟ تو ہراسمنٹ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم انہی ٹائپس کو تھوڑا سا مزید کھول کے بیان کر دیں گے۔ ڈیفینیشن کے اندر کچھ ٹائپس تو ہو گئی تھی، البتہ ہم نے ایک الگ سے ویڈیو نکالنے کی کوشش کی ہے، ایک لیکچر نکالنے کی کوشش کی ہے کہ ٹائپس کے اوپر بات کریں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتی ہے وہ آتی ہے ڈسکریمنیٹری ہراسمنٹ۔ ڈسکریمنیٹری ہراسمنٹ سے مراد ہے تمیز اور فرق، امتیاز۔ ایک فیمیل بیٹھی ہوئی اور اس کے پاس دو میلز آتے ہیں، امپلائز ہیں وہ، یا ایک میل بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس دو فیمیلز آتی ہیں۔ میں اب فیمیلز کو زیادہ اس لیے لے رہا ہوں بیکاز اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 70 to 80% تو فیمیلز ہی ہراس ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تو اگر فیمیلز آتی ہیں تو کیا کیا جاتا ہے، ایک فیمیل کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جبکہ دوسری فیمیل کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور دونوں کے اندر پروفیشنلزم کا کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے ڈسکریمنیٹری ہراسمنٹ، اگر آپ کو الگ طریقے سے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کے پاس، ایک میں مثال دیتا ہوں کہ چند فیمیلز، آپ ایک سیکوینس دیکھیے گا کہ ایک بزرگ سے کلرک بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ، اور وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انتہائی ٹھرکی انسان ہے، صحیح ہے۔ تو وہ ہراس کرنا چاہتے ہیں اب، اور کسی ایک لیڈی کے اوپر ان کی نظر ہے، ٹھیک ہے، اور امپلائز لیڈیز جو ہیں فیمیلز وہ 5-7 کھڑی ہیں، اور ان میں سے وہ ایک کو بلاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک جو ہے وہ کیا نام ہے، کوئی ٹافی ہے یا کہ چاکلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می میم، یہ لے لیں۔ وہ کہتی ہے کہ تھینک یو سر، بٹ میں نہیں لینا چاہتی۔ وہ کہتے ہیں لے لیں کوئی مسئلہ نہیں، صحیح۔ تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ 7 ہیں تو وہ 7 منگوائیں، یا وہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا وہ چھوٹے ہیں اور چھوٹے منگوائیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لیڈی خود فیل کرتی جب وہ اسے پکڑاتے ہیں تو واٹ ڈز اٹ مین، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیٹ از کالڈ ڈسکریمنیٹری ہراسمنٹ۔ پھر ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس آ جاتی ہے جناب کہ ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کے اندر 2 فیمیل امپلائز ہیں اور دونوں ایک سیم غلطی کرتے ہیں، دونوں امپلائز سیم غلطی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ لے لیتے ہیں کہ ایک پوری رپورٹ بنانی تھی، اور اس رپورٹ کی جو فارمیٹنگ ہے وہ ایک امپلائی نے اچھی کی ہے جبکہ دوسرے نے خراب کر دی ہے۔ یا مثال لے لیتے ہیں کہ 2 فیمیل ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک فیمیل ٹیچر جو ہے اس نے بھی ہوم ورک چیکنگ میں یا کسی اور کام میں غلطی کر دی ہے جبکہ دوسری ٹیچر جو اس نے بھی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، رزلٹ بنانے میں یا کسی چیز میں غلطی ہوگی، ٹھیک ہوگی بات۔ اب یہ 2 چیزیں، اب کیا ہوا، باس بیٹھا ہوا ہے تو باس نے ایک کو بلایا اور ایک کو بلا کے اس کی بےعزتی کی، اور اس کی بےعزتی کرنے کے ٹھیک 10 منٹ بعد اس کو کہا کہ جو ہے وہ میں بےعزتی کی، اور بےعزتی کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کو فائر کرتا ہوں ادارے سے، اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد کہا کہ آپ ادارہ جوائن کریں، آپ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھی بات ہے، یہ بری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب کیس دوسرے امپلائی، چند دنوں بعد دوسرے امپلائی سے بھی وہی غلطی ہو جاتی ہے، اور اس غلطی کے اندر اس امپلائی کو بلایا جاتا ہے، اور اس امپلائی کو بلا کے اس کو اسی طرح بےعزتی اس کی جاتی ہے۔ بالکل باس ہے، بےعزتی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بےعزتی ہوگی، بےعزتی کرنے کے بعد اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ، اور اس کے بعد ٹھیک ہے ضلالت کے تحت اس کو مثال کے طور پر واپس جوائننگ دلوائی جاتی ہے، پھر اس سے لیکچرز لے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے بہت سارے معاملات کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو کوئی مثال کے طور پہ جو اس کے سٹینڈرڈ کا اور معیار کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی کام اس کو تھما دیا جاتا ہے، پکڑا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے امپلائز کی نظر میں وہ ذلیل و خوار ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، غلطی تو ایک تھی، اور اس غلطی کے تحت اگر ایک ادارہ ایک سٹینڈرڈ کی پالیسی کی بات کرے تو اس پالیسی میں ادارے کو چاہیے تھا اور ادارے کے باس کو کہ ایک ہی طرح کی پنشمنٹ دیتا، لیکن نہیں، ایک کو کیا ہے کہ تھپکی دے کے بٹھا لیا گیا جبکہ دوسرے کو کیا کر دیا گیا، جو ہے وہ اڑا دیا گیا اور پھر ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ تو اس کا یہ مثالیں ہیں، ان چیزوں کا تعلق کوئی بھی بندہ مائنڈ نہ کرے، کسی بندے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جو کہ میں نے ایسی ذہن میں لی ہیں، جیسا کہ وہ رپورٹس والی ہیں یا یہ، تو اب کیا ہے کہ یہ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، یہ فرق لایا جا رہا ہے، دیٹ از کالڈ ڈسکریمنیٹری ہراسمنٹ۔
ٹھیک ہے. اب دوسری بات ہمارے پاس بولنگ کرنا, پھر ورک پلیس وائلنس, ٹھیک ہے, تشدد کرنا, تھپڑ مار دینا, کسی کو تھپڑ مار دینا, دیٹ از کالڈ ہراسمنٹ. چیخ کے بات کرنا, ا باس از کین ناٹ بی الاؤڈ ٹو اسکریم, کہ وہ چیخ کے بات کرے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی امپلائی جو ہے وہ سروسز دے رہا ہے, یا اگر باس سیلری دے رہا ہے تو وہ سیلری جو ہے نا وہ اس کو غلام بنانے میں نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, وہ سروسز کے بدلے دے رہا ہے, اور وہ بندہ سروسز دے رہا ہے جس کے بدلے وہ سیلری لے رہا ہے, سو وہ غلام نہیں ہے, از ناٹ دا سلیو. اوکے, سو کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ وائلنٹ بیہیویئر شو کروانا, چیخنا, چنگھاڑنا, اونچی اونچی آواز میں بات کرنا, اگلے کو دبانے کی کوشش کرنا, یہ ہے ورک پلیس وائلنس. پھر ابیوز آف پاور, یہ بھی ایک ہراسمنٹ کی ٹائپ ہے. ابیوز آف پاور, جو طاقت ہے اس کا گندا, غلیظ اور غلط استعمال کرنا, ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں بڑی وہ میں کہوں گا کہ ہراسمنٹ کی, اب میں پھر ہراسمنٹ کو ہراس کرنے کی کوشش میں ہوں, ٹھیک ہے, کہ وہ ہراسمنٹ کی سیکسی ترین ٹائپ ہے, ٹھیک ہے, کہ جی کیا نام ہے, ابیوز آف پاور کا غلط استعمال. میں چیئر پہ بیٹھا ہوں, میں کرسی پہ ہوں, میں بڑی شے ہوں, میں بڑی فلم ہوں, اب میرے تو انڈر ہیں سارے لوگ, میں تو جو چاہوں یوں کر سکتا ہوں. ایسی حرکتیں, ایسی چیزیں کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر لوگوں کو استعمال کرنا, اور لوگوں کو جو ہے اپنے پاور کا غلط استعمال کرنا, ٹھیک ہے. بیکاز میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ادارے کا ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے, تو وہ اپنے سارے سٹاف کو جناب کبھی کسی فیمیل کو بلا لیتا ہے, کبھی کسی کو بلا لیتا ہے ٹھڑک جاڑنے کے لیے. ہاں جی وہ آپ نے کام کیا, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا. اچھا جی کچھ نہیں ہوتا, ارے آپ کا اپنا آفس ہے, آپ جب چاہیں آئیں. ہاں, اور پھر ان کی حرکتیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عادتیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں. او جی آپ کا یہ آفس ہے, آپ جب چاہیں آئیں, میڈم جی آئیں بیٹھیں چائے پئیں. کیا ہے مطلب یہ مقصد کیا ہے, یہ طریقہ کار کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے, سائیکولوجیکل ہراسمنٹ, کہ ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا, مینٹلی ٹارچر کرنا, ٹھیک ہے. یہ سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کہلاتی ہے. کسی کو ذہنی طور پہ مفلوج بنا دینا, اس کو بلیک میل کرنا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی کی کوئی کمزوری, میں نے کچھ اداروں کو دیکھا, وہاں پر ہائر ہی ایسے لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ کیا نام ہے جی, جو بندہ غریب ہو, ٹھیک ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کمی کمین ہو, ٹھیک ہے, تو جہاں پر بندہ کمی کمین ہو, ٹھیک ہے, تو جہاں پر بندہ غریب ہو, مجبور ہو, کسی کا باپ جو چارپائی پہ پڑا ہوا ہے, کسی کی والدہ بیمار ہے, کسی کا باپ مر گیا ہے, کسی کا بھائی نہیں ہے, ایسی لیڈیز کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اپوائنٹ کیا جاتا ہے, تاکہ وہ اس پریشر کے انڈر دب گریں اور ہم جو چاہیں کہیں, اور وہ جی اور یس والا, اس میں نو والا چکر ہی نہ ہو. تو یہ کیا کہلاتی ہے, یہ سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کہلاتی ہے. پھر سائبر بولنگ, ٹھیک ہے. سائبر بولنگ میں میرے پاس کچھ مثالیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا کچھ مثالیں ہیں, کچھ ریالٹیز ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر واٹ از سائبر بولنگ. باس جو ہے وہ ایک میسج کر رہا ہے, رات 12 بجے کا ٹائم ہے, اپنی فیمیل امپلائی کو کہ کل اتنے بجے جو ہے وہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے, اتنے بجے آپ نے فیلڈ میں جانا ہے, یا کہ اتنے بجے فلاں جگہ پہ ہماری کمپنی کام کر رہی ہے تو آپ نے وہاں پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی جناب موصوف صاحب جو ہیں وہ غزلیں بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور عجیب سے میسیجز بھیج رہے ہیں, اور رومانٹک سٹیٹسز جو ہیں وہ جو لگائے جاتے ہیں وہ بھیج رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا, دیٹ از کالڈ سائبر ہراسمنٹ کہلاتی ہے, اور سائبر بولنگ کہلاتی ہے. اس کے علاوہ ریٹیلیٹ کرنا, کہ اگر ایک بندے نے نہ کر دیے, نو مینز نو بھائی. آپ کی وہ میں ایک تو بڑی مزے کی وہ چیز ہے, میں ایک مووی دیکھ رہا تھا, اور اس میں امیتابھ بچن اس چیز کو وہ لے کے چل رہے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حتیٰ کہ آپ کی وائف ہی کیوں نہ ہو, اگر نو ہے تو اس کا مطلب نو ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, اگر ایک بندے نے نو کر دی تو اب اس کو ایسی چیزوں اور جگہوں میں اور اقاموں میں پھنسانا ہے کہ وہ پھنسا کے اس کو سزا دی جائے, اس کو پنش کیا جائے. ریٹیلیشن از اندر ٹائپ آف ہراسمنٹ. اس کے علاوہ سیکشول ہراسمنٹ کرنا, سیکشول فزیکل ٹچ جس میں اور ساری چیزیں آ گئی. اور پھر تھرڈ پارٹی بولنگ, ٹھیک ہے. میں ایک ادارے میں بیٹھا ہوں, میرے پاس بہت سارے لوگوں کے کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں, جس میں میلز بھی موجود ہیں, جس میں فیمیلز بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور تھرڈ پارٹی بولنگ کیا ہے کہ میں وہ انفارمیشن لیک کرتا ہوں اور وہ میں کسی اور کو دے دیتا ہوں. اب ہوگا اس میں کیا, اب ہوگا اس میں یہ کہ وہ انفارمیشن کسی اور تک جاتی ہے, اور وہ لوگ وہ کسی لیڈی کو مثال کے طور پہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ اس کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے. تو یہ چیز کیا ہے,
یہ تھرڈ پارٹی بلنگ کہلاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری ٹائپس ہیں ہراسمنٹ کی. ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی بھی ہو رہی ہو, وہ کسی بھی ادارے میں ہو رہی ہو یا کہ وہ کسی گھر میں ہو رہی ہو, وہ ہراسمنٹ ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے, ابھی یہاں تک آج اس کی ٹائپس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. انشاءاللہ جس طرح سے ہم نے اس سیریز کو ہم لے کے چل رہے ہیں, ہراسمنٹ کی سیریز کو, ہم اگلی لیکچر کے اندر, اس سیریز کے اگلے لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے سمبلز کی, کہ ہاؤ ٹو ریکگنائز ورک پلیس ہراسمنٹ. کہ لیڈیز کام کر رہی ہیں, ورک پلیس پہ موجود ہیں, وہاں ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, دین ہاؤ ٹو ریکگنائز کیسے کرنا ہے. اگر آپ اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یار بات کرتے ہیں, ملتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ حافظ.